وہ کون عورت ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور اس کا نیک عمل کیا تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ دراصل جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ایک لکڑہارے کی بیوی جنت میں داخل ہوگی، کیونکہ جب اس کا شوہر گھر آتا تھا تو پہلے سے پانی، لکڑی اور رسی تیار رکھ کر بیٹھتی تھی، تاکہ جب اس کا شوہر تھکا آ رہا تو انہیں پانی پینا ہو یا وضو کرنا ہو تو میں فوراً دے سکوں، میرے شوہر کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور اگر کسی وجہ سے میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے سزا دے تو انہیں ایک لکڑی کی اور مجھے باندھنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت پڑے گی، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ چیز ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو مشکل پیش آئے، اس لیے یہ سب رکھ کر بیٹھتی تھی۔ اس بے مثال فرمانبردار اور محبت کی وجہ سے یہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ ایک اسلامک کہانی سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اپنے ایک ساتھی کے ساتھ یاترا کر رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک غریب آدمی ملا جو بہت ہی دکھی تھا۔ حضرت موسیٰ نے اس آدمی سے پوچھا، تم اتنے دکھی کیوں ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے نہ پہننے کے لیے، میں بہت غریب ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اگلے دن اس آدمی کے گھر میں ایک بڑا خزانہ آ گیا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور حضرت موسیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے تمہاری مدد کی ہے۔ کہانی کا مورل ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھا لیا تھا تو وہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا، پھر بھی یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، ممکن اور ناممکن ہمارے دماغ کی لیمٹس ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو اللہ سے چاہتے ہیں وہ مشکل ہے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کا خدا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد 450 مرتبہ پڑھنے کا عادی ہو جائے اور وہ اس پر سختی کے ساتھ عمل کرے، وہ جو سوچے گا ابھی سوچ مکمل نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے کام مکمل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے طرف دیکھے گے تک نہیں، چاہے وہ کتنا ہی عبادت گزار ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، جس کی زبان کی ڈر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا ہی چھوڑ دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری کوئی بات سنی اور دوسروں تک نہیں پہنچائی اس شخص کے لیے کیا ہی رسالت ہے، تو یہ چھوٹی سی حدیث دوسروں تک ضرور پہنچائے۔